واقعہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ الحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا، مصیبت میں پریشانی میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی۔ مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے۔ ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں، ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں۔ ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے تو امتحان کیا دیں گے؟ یہ تو انبیاء کرام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں، امتحان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے، اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں، نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے۔ نبی پھسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے، چونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر انبیاء کرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے۔ خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا۔ اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں۔ عشق کی بات ہے۔ جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے
اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے. سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی. اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا. تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے. خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی. اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے. عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے. فرمایا نہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہو نا. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو. 100 اونٹ ذبح کر دیے. صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے. 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو. پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے. ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا. جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں. یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں. مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے. دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے. 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں. بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے. صبح ہوئی، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا. حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا. چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے. قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو. ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی. چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں. فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے سامنے. قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے.
میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے۔ خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ کائے کی مجبوری آ گئی کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی۔ خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے۔ حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔
او میرے خلیل آپ قربانی کرتے بچے کو ذبح کرتے کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی. میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں. اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں. رب ذوالجلال قربانی مانگے. او مالک کی کائنات، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں، لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے. تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے. تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے. میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے. میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ. شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو. تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے. اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں. فرمانے لگی بس کر لائین، بس کر لائن اپنی کالوں کی بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی. میری قربانی مانگے، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں. بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے. عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے. لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے. ایک دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق اموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید. حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی. کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا؟ کہ نہیں کیا تو نہیں، پھر مجبور ہوا. یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا. کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں. میرا مقدر کہاں؟ پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے. وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا. حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھے پے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے. یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے. خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو. یوں ہی اپنے بچے کو ضائع کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے. اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی ارا فی المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خداوند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خداوند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ وہ پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا
کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے۔ اور وہ یہ ہے، میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلا دیں۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تحمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔ فرمانے لگے، او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں۔ ادب بھی ہے، میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بیعت بھی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اوندھا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے، یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں، اس لیے کہتا ہوئے تیار، ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی، اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا،
آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا. اے پروردگار او بے نیاز ذات، یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا. تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے. یہ ذبح ہو رہا ہے. ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، او چھری خبردار، اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ. میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں، چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں. واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں. فرمایا ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز، میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں. مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے. بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، ارمان بھی نکلے، شاید یہ منظور ہو. اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی. شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے. چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں ہے. کاٹے کیسے؟ امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا. وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی. آج میں اور تو ہیں جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی؟ ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو. میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں. فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو. چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا. ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا. تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے؟ اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے. ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کی در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں. چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے. تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی، مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا. پریشان ہے، ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے، آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا، اس کی قربانی دو. آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو. اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائیں تاکہ حاضروں کو بھی پتہ چلے ہم قبول کرنے والے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا،
اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی، میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضائے خداوندی کیا ہوئی؟ یہ تو ڈرامہ بن گیا۔ مزہ تو تب ہے ہاجرہ کو پتہ نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتہ نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی۔ فرمایا اے میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں۔ اور فرمایا خلیل میں اس تیرے طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا۔ وہ قربانی بکرے کی دیں گے، دمبے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں۔